ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج میرے مہمان جو ہیں ہی از اے ڈچ بیوروکریٹ, ڈائریکٹر فار آٹونومس موبلٹی, اینڈ احتشام طاہر صاحب جو کہ اے آئی اسپیشلسٹ ہیں اور ریورس انجینئرنگ بھی کرتے ہیں. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں ان تمام اسپیکٹس پہ بات کی ایکسیپٹ یہ آٹونومس موبلٹی کیا ہے؟ Autonomous mobility means that a robot operating without any operator. تو اس کے لیے لائک فار انسٹنس ہمارے پاس گاڑی ہے جو وداؤٹ ڈرائیور چل رہی ہے, اس کے اندر نہ کوئی اسٹیئرنگ ویل ہے, نہ پیڈل بریک کے لیے, نہ ریس کے لیے. تو یہ ٹوٹل ایک مشین جو ہے وہ کمپیوٹر کے تھرو سملر کائنڈ آف ڈیسیجن بنا رہی ہے جو ایک نارمل ڈرائیور روڈ پہ بنائے گا. وہ گاڑی پاکستان کی روڈز پہ چل سکتی ہے یا یہ اٹس اونلی مینٹ فار دا یورپ اور نیدرلینڈ؟ نہیں, یہ گاڑی فور شیور پاکستان کی روڈ کی کیا ساری دنیا پہ جہاں پہ اس کو چلانا چاہے چل سکتی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا انفراسٹرکچر کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا پاکستان میں, اور لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بیسک چیزیں اگر کریں تو پاکستان میں بھی فور شیور. یہ آپ کو جو چھوٹا سا کام لگ رہا ہے, 1400 سال پہلے ایک کتاب آئی ہے جس نے ہمیں سارا کچھ بتایا ہے. آج تک ہم اس کے اوپر ایجوکیٹ نہیں ہو سکے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں. آج بھی ہمیں انہی چیزوں کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے. سچ بولو, دھوکہ نہ دو, مطلب خدا کا خوف رکھو ہر معاملے میں, ہر معاملے کو خدا خوفی کے ساتھ آپریٹ کریں کہ یو آر اکاؤنٹیبل. یہ کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن یہ دنیا کے سب سے مشکل کام ہے. آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ. سو دیز آر دا موسٹ ہارڈسٹ تھنگ ٹو فائنڈ وچ آر دا موسٹ سمپلسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو یہ تو ہمارا کیا ہے, ہیومن کرائسس ہے نا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھر ایجوکیشن ہو جائے گی آرام سے؟ میرے خیال سے اس میں دیکھیں, اگر لوگوں کو پراپر انسینٹیوائز کیا جائے نا, ان کو بتائیں کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں, لائک جسٹ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس میں ایجوکیشن لیں گے, ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پاکستان میں امپلیمنٹ کرنی ہے. ہم پاکستان میں ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے, اور دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے ہیں. دیٹس ایون بیٹر آئیڈیا دین. اور پاکستان اتنا بڑا کنٹری ہے کہ ہم کسی بھی ایک ایریا کو کارڈن آف کر کے وہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ ٹیسٹنگ فیسلٹیز بنا لیں, اور دوسرے جو اسٹیبلش کنٹری ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کا اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں, اپنے لوگوں کو. تو اس میں کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑی ہو گئی, بسز ہو گئیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہو گیا, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس میں اسمارٹ سٹی کانسیپٹ آتے ہیں. اس میں آپ کی فار ایگزامپل اسی پہ اگر بات کی جائے سیلف ڈرائیونگ کار میں, اس میں آپ کی جو ایلڈری لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے یا ڈسیبل لوگ ہیں, یہ ان کے لیے بہت ایک فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. آپ نے صبح اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑ کے آنا ہے, وہ جاب سے آپ فنش کر سکتے ہیں. آپ ایون میٹنگ میں جا رہے ہیں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی, یو کین جسٹ سٹ دیئر اینڈ دین آپ اپنا کام کریں. آپ اپنے ٹائم کو ایفیشینٹلی یوز کر سکتے ہیں. اس میں اس کے اینڈ لیس ایک قسم کے وہ فوائد ہیں. دا بیسک ریزن کہ یہ چیز وجود میں آئی تھی کیونکہ 95% ایکسیڈنٹس آر کازڈ بائی ہیومن, کیونکہ وہ ایک پور ڈیسیژن میکنگ پاور ہے, whatever, so many reasons. وائلیشنس یا لا کو وہ لا ابائڈنگ سٹنگس نہیں ہے, کافی سارے ایلیمنٹس ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے سیلف ڈرائیونگ وہیکل آئی, پری پلانڈ ان میں سسٹم ہوتا ہے. اور ناؤ آف کورس ود دا نیو اے آئی ٹیکنیکس دے کین میک دیئر اون ڈیسیژنس ایز ویل, وچ از ایکچولی اسکیری اینڈ گڈ, کیونکہ ایٹ لیسٹ ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے. اور اس میں جو پاکستان میں لائک یہ کانسیپٹ بیسکلی انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے, لائک موبلٹی آن ڈیمانڈ, کہ جس رورل ایریا میں جہاں پہ یہ چیز آپ کے پاس بس کی سروس نہیں ہے, آپ وہاں پہ 2-3 اس طرح کی منی بسز رکھ لیں, اور بندوں کے پاس ایپ ہو جس پہ وہ اس کو کال کر لگے ایمرجنسی ٹائم میں, یا جسٹ لائک گوئنگ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. بات کرنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں اس کا اتنا یوز ہے کہ بس ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں کہ ہم اس کو لائیں کیسے اور امپلیمنٹ کیسے. تو کیسے لائیں پھر یہ اس لیول کا اے آئی یہاں پہ نیٹ ورک بنانا کیسے ممکن ہے؟ اس میں جو دیکھا جائے 70% جو الگوریتھمس ہیں نا کمپیوٹر کی لینگویج میں, جو جتنی ساری چیزیں ہیں یہ اوپن سورس ہیں. ہمیں بس اپنے جو ینگسٹرز ہیں, یوتھ کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہ جتنا آپ کا جو فلڈ ہے ان یور مائنڈ ہیز ٹو گو آن دس ڈائریکشن. اس کے بعد یہ ونڈرز کریں گے. ایسے ہی ہم نیدرلینڈس میں بھی کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے ہم اس کو جسٹ گائیڈ کرتے ہیں. اب میں اکیلا بندہ ساری دنیا کی چیزیں تو نہیں کر سکتا ریورس انجینئرنگ, میں جسٹ ایک لائک ٹپ آف دا آئس برگ, آئی جسٹ ٹیک اے اسمال پورشن اور ان کو جسٹ اس کے ہنٹس دیتا ہوں, ٹھیک ہے,
کہ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو آگے آڈینس ہوتی ہے وہ اس میں سے آئیڈیا نکالتی ہے اور وہی ہمارے پاس ایز اے اسٹارٹ اپ آئیڈیا آتا ہے اور وہاں سے ہم تو پاکستان میں بھی ایک اسی طرح کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہیے جس میں اتھارٹیز، کمپنیز اور یونیورسٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اسٹوڈنٹس اور کمپنیز جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوالیفائڈ لیبر کہاں سے آئے گی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، لیکن اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ لیول کے اوپر آپ جیسا ڈائریکٹر ہونا چاہیے نا جو آٹونومس موبلٹی پہ کام کرتا ہو، جو بیوروکریٹ ہو، جو خود اے آئی ایکسپرٹ ہو اور اسے پتہ ہو، انلیس کہ آپ بھی بیٹھے ہو وہاں پہ اور آپ کے میرا کٹ کتنا ہے، پرسنٹیج کتنا مجھے ملے گا اس میں سے، میں کیوں لے کر آؤں پھر آپ کو اگر مجھے نہیں بیچ میں سے کچھ مل رہا، دین ان دس سینیریو ہاؤ ول اٹ ورک؟ نہیں دیکھیں، ہم بڑے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، میں لائک ہو ایور آئی ہیو سین اور میٹ اے ویری پیٹریوٹک، ہم بڑے ہارڈ کور اپنی کنٹری سے پیار کرتے ہیں، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ یہ کچھ ایموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے لائک یو کین ٹیک مائی سروسز فار فری، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں. ہم پاکستان میں آتی اس لیے ہیں کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ کیوں پیچھے رہ گیا. ہم دوسری کنٹریز میں جا کے اتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ادھر اگر ہم اس کا 10% بھی ڈلیور کر دیں تو ہمارے سے زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں ادھر، وہ آگے لے لیں گے، وہ آگے لے کے چلیں گے اس سسٹم کو. لیکن ہم جیسے لوگوں کا یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، کہاں پہ جا کے کس سے کیا بات کریں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. لیکن آپ کے پروگرام سے اگر کوئی سننے والا ہے اور کسی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، سمجھ سب کو آتی ہے، سمجھ سب کو آتی ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان واز ون سچ پیشنیٹ ایکسپیٹریٹ جو کہ ملک سے باہر مقیم تھے اور ان کو پتہ تھا کہ آئی کین ڈو اٹ، اور وہ لکھتے رہے کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، لیٹس ڈو اٹ. اور پھر اس وقت تو پاکستان کو ضرورت تھی تو فائنلی ان کو ٹرسٹ کیا گیا اور ان کو اپرچونٹی دی گئی. تو آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی اس وقت 7واں ملک اور فرسٹ اسلامک کنٹری ٹو ہیو دا اٹامک پاور، تھینکس ٹو ہیم اینڈ تھینکس ٹو المائٹی اللہ. سو یہ بڑی سینسٹیو ایشوز ہیں، اینڈ اسی لیے میں بہت دل سے قدر کرتی ہوں ان تمام لوگوں کی جو دنیا دیکھی ہوتی ہے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں یہ لے کر آئیں. مشکلات کا کیا سامنا کرتے ہیں؟ آئی ایم شیور آپ نے ٹرائی کیا ہوگا اپنے اس کانسیپٹ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر رکھنے کی اور پروجیکٹ کرنے کی کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے، ڈویبل ہے. کوئی چیلنجز، کوئی مشکلات؟ میں کئی کا ذکر کر رہی ہوں یہاں پہ، آپ نے بھی کچھ ایسا فیس کیا؟ کافی ساری چیزیں، لائک مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. لائک ہمارے پاس نالج ہے، ٹیکنیک ہے، انفارمیشن ہے، لائک کانٹیکٹس ہیں. ہمارے یہاں پہ منسٹریز ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو مے بی یو کین کنیکٹ دیئر اینڈ سی کہ ان کا کیا اس پہ، لیکن وہاں پہ بہت سارے بابوز ہیں، بیوروکریٹس ہیں. the bureaucratic that was my thing کہ اس کا بیوروکریٹک جو ایک سلسلہ ہے، اس کے لیے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. پہلی بات ہے. اچھا ایک حد تک ہم کر لیتے ہیں کیونکہ آف کورس وی ور بورن ہیئر، ریزڈ ہیئر، ہمیں اتنی سمجھ ہے، لیکن وہ بالکل جو نو گو ہرڈلز ہیں وہاں پہ جا کے ہم بالکل ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ یار اتنا ہمیں لائک ایک چیز ہم ایک فری دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ تو لے لو، آپ ہی کے کام آئے گی. ہم نے تو دوبارہ واپس چلے جانا ہے، اور نالج گین کریں گے، پھر آئیں گے، یہ سلسلہ اس طرح چلے. لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ پاکستان میں for me it's the hardest one. If you want to know what the problem is, that's the problem. That's the problem. That is the big one. Yeah. So اب آپ نے جو ایک جیسے بنایا ہے یہ کہ سیلف ڈریون کار بھی آپ بتا رہے تھے، سیلف ڈریون ڈرونز کی بھی آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ڈرونز who can fly to no limits without having any control. Yeah. Basically the way we look at the technology, یہ similar technology ہے جو سیلف ڈرائیونگ autonomy آپ کسی سسٹم کو دے رہے ہیں سافٹ ویئر میں. It's almost the same that you can implement on a different robot. پاکستانی قوم ہم بہت انٹریگڈ ہوئے ہیں. ابھی پیچھے تو اسرائیل کے اوپر بھی ایران نے جب وہ ڈرون کے وہ بھیجا ہے، دیٹ واز آلسو ناٹ کنٹرول، ٹارگیٹیڈ ڈرون سے جو کہ بھیجے گئے. پاکستان کے اوپر جب حملہ ہوا تو اسرائیلی ڈرونز جو ہیں جو یوز کیے جو اگین کنٹرول نہیں تھے بلکہ ٹارگیٹیڈ تھے کہ ان کو بھیج دیا گیا، ٹارگیٹ تھے، دے ور ناٹ آپریٹیڈ. سو پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میدان میں بہت ساری ایڈوانسمنٹس آ سکتی ہیں. یو کین ہیلپ ان دیٹ. فار شیور. اس میدان میں آپ اے آئی کو یوز کر کے ایڈوانس مٹیریلز نکال سکتے ہیں.
آپ اس میں لائک جو امیج ریکگنیشن ہے کہ آپ ایک ٹارگیٹ کو فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کس طرح پرسائزلی ہٹ کر سکتے ہیں. دیر لائک سو اینڈ لیس پاسبلٹیز. اب جس طرف مرضی لے کے جائیں. اس کے چھوٹے چھوٹے اب کوڈز ہیں, ہم نے بس آئیڈیا دینا ہوتا ہے, ساری چیزیں کمپیوٹر سے خود نکلتی ہیں. آپ نے جس اس کو اب آپ نے لائک پہلے زمانے میں وی یوز ٹو لرن کمپیوٹرس اینڈ ناؤ کمپیوٹرز آر لرننگ اس, دے ہیو لرنڈ اس. اس لیے تو اب ہم کوئی بھی کویشچن پوچھتے ہیں تو ہمیں چیٹ بورڈ کے تھرو اور ڈفرینٹ ویریس چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ہمیں وہ آنسر کرتے ہیں. تو فار شیور پاکستان میں ہم بہت ساری ایڈوانسمنٹ لا سکتے ہیں, اپنے ٹریفک کے فلو کو امپروو کر سکتے ہیں. پاکستان آج تک اپنا کوئی ایک مطلب ہے ہمارے پاس اپنا کوئی انٹرنیٹ اسپیسیفک لائک گوگل نہیں ہے, واٹس ایپ نہیں ہے. فائر وال اب آ کے ہم نے کچھ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ ہمارے جو ہے ان کی اسپیڈز بہت سلو ہو گئی ہیں. سو یہ بہت بیسک لیول کے ایشوز ہیں جو پاکستان سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, وہ انٹرنیٹ کی اسپیڈ کی وجہ سے وہ بہت پیچھے فیل کرتے ہیں. سو ان ایشوز سے ابھی تو ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں ایک بالکل فرسٹ ورلڈ کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں. ہاؤ کین وی ان باتوں کے ساتھ ان چیزوں کو کیسے کوپ کر سکیں گے؟ دیکھیں دنیا دا وے وی سی اٹ از اے لیول پلینگ فیلڈ. اب ایک اگر پروجیکٹ یا پرابلم امریکہ میں یا یونائٹڈ کنگڈم میں انیشیٹ ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز آئی ہے, تو اس کو پاکستانی انجینئر یہاں سے بیٹھ کے اس کا الگوریتم لکھ کے ان کو بھیج سکتے ہیں. اٹس لائک اے لیول پلینگ فیلڈ دا وے وی سی اٹ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہو کہ آپ نے سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ نہیں اسپینڈ کرنا. ہاں, یہ الٹی سیدھی ریلز دیکھتے ہوئے نہیں گزارنی ہے. جو انفلوئنسرس کا ایک ہمارے یہاں پر ایک آ گیا ہے طوفان. Everybody who is doing nothing, who is not able to do nothing, it has become somebody who has some kind of power or influence. True. Which is very sad. Yeah, I want to make 2 points here before we move on to next one. کہ جو گوگل اور فیس بک یہ چیزیں آپ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے بنی تھیں, یہ اسٹوڈنٹس نے بنائی تھیں. یہ اس میں کوئی گورنمنٹ یا کسی اسپیسیفک کمپنی کا ہاتھ نہیں تھا, یہ وہاں سے گرو کی تھیں. The question is کہ ہماری یونیورسٹیز کے لیول کہاں پہ ہیں, ہم ہماری فلیگ شپ پہ کون سے پروجیکٹس ہیں, that's the question. And the second thing, coming to your influencer point, that's a fun fact کہ almost 50,000 influencer جو ہیں وہ اے آئی بیسڈ ہیں, وہ ریئل ہیومن نہیں ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم فالو کس کو کر رہے ہیں, کیا وہ پراپر بندہ بھی ہے کہ نہیں. کیسے یہ چیک کریں؟ لائک آف کورس دیز آر لائک جو میرا اپنا ہمارے یہاں ریئل ہیں, وہ ہمیں ڈانس کر کے بھی دکھاتے ہیں. اچھا وہ والے, ہاں, سو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریئل ہے. تو اچھا آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میں انٹرنیشنل جو انفلوئنسر ہیں ان کو, دوز آر انفلوئنسرز جو جب مینٹ ٹارگیٹڈ ٹو سم ویئر. ہمارے یہاں پہ تو کوئی بھی بندہ جو 2-4 ڈانس کر لے گا, 6-7 گالیاں بول لے گا, 8-10 الٹے سیدھے جسے کہتے ہیں ریمارکس پاس کر دے گا, ول بیکم اے پبلک. وہ آئی مین استاد چاہت چاہت فتح علی خان کین آلسو بیکم اے سنگر اینڈ اے نیشنل ہائپ گیٹنگ ملینز آف ویوز. تو یہ تو ہمارا ہی از این آرٹسٹ. He's an artist. He's an artist. He's a con artist. It is. He's an artist, but a con artist. That's true. That's true. صحیح. So اب یہ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیجیے کہ مجھے یہ لگتا ہے, میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں, we don't need talkers. We need doers, people who are able to do something. ہمیں وہ چاہیے جو انجینئرز ہوں. Look at Dr. Abdul Qadir Khan. Look at some sportsmen, the people who are really doing something. Instead کہ آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, باتیں بہت اچھے کر لیتے ہیں. ہر بندے کا رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ میں کس طرح سے ایک انفلوئنسر بن جاؤں, اور میں کس طرح سے میرے کچھ فالوورز آ جائیں, اور لوگوں کے کیے ہوئے کام کو میں دکھا کے تو میں پیسے کچھ ڈالرز ہیں وہ کمانا شروع کر دوں. پر ہاؤ لانگ, ہے نا. یہ ایک ہماری یوتھ کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے کہ انسٹیڈ آف بیکمنگ اے پرسن لائک یو, کہ میں ایک اے آئی ایکسپرٹ ہوں اور میرے پاس ایک اسکل ہو, ایک نالج ہو جو کہ میں ڈیلیور کر سکتا ہوں, وہ شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں. جی, اس کا جو اسپیکٹ ہے نا, لائک اگر آپ ٹیکنالوجی کو اپنے فیور میں یوز کریں گے نا, دین یو آر ایکچولی انٹلیکچوئل مین. آپ اپنی سینسز کو یوز کر رہے ہیں. اب امیجن کریں ایک بندہ ہے, وہ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ ہم جو ٹک ٹاکرز جو یہ ریلز دیکھتے ہیں, جو لائک آئی کال دم سو, کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بس ان سے اگر پوچھیں تو یہ یہی کہتے ہیں یار مجھے کوئی کام ہی نہیں آتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے آنسر یہ ہے کہ بھائی اسی اے آئی میں اپنی لوکل لینگویج میں, اگر آپ پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, سرحد کے ہیں, جہاں کے مرضی ہیں, اپنی لوکل لینگویج میں آپ اپنے لکھیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. ٹھیک ہے, آپ اپنے اسکلز بتائیں اور اے آئی سے پوچھ لیں
کہ میرے پہ کون سی اس اسکل سیٹ کے مطابق میں کون سا بزنس کروں. اچھا وہ اگر آپ کو کہتا ہے گورنمنٹس کا کریں فار ایگزامپل, تو آپ دوبارہ پوچھیں اچھا میرے ایریا میں گورنمنٹس کی شاپس کتنی ہیں, ٹھیک ہے, اٹ ول ٹیل یو اوکے مجھے اگر سپلائرس چاہیے, اٹ ول گیو یو لیڈس, سالڈ لیڈس جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بزنس میں, اپنا مائنڈ سیٹ اس سے ریل سے ہٹا سکتے ہیں. اور جو لوگ بالکل ریل جنکی ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اٹس اے پارٹ آف مائی لائف ادروائز آئی ول ڈائی, ان کے لیے یہ ہے کہ نیا اکاؤنٹ بنائیں اور اس میں جسٹ بزنس ریلیٹڈ کہ جو آپ کی اسکل سیٹ ہے اسی کو سرچ کریں, اسی کی ریلز آپ کو نظر آئیں گی, اینڈ دیٹس مور بینیفیشیل دین سینگ اے ڈانس اور سم ادر ولگر تھنگ. بالکل صحیح. اچھا آپ کو جو میں نے یہاں پر ایک سینیریو یوتھ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا, ناٹ آل بٹ میجورٹی, اور میں آئی کین سیفلی سے اٹ کہ میجورٹی ہماری یوتھ جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتی ہے, انسٹیڈ کہ وہ کوئی محنت والا کام کریں جس میں انہیں پتہ ہو کہ ہمیں 30 سال پڑھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اس کے بعد ویل بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. یہ ٹرینڈ کیا آپ باہر بھی یوتھ میں دیکھتے ہیں, کیا وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ the youngsters they want some shortcut, immediate gain without investing time and energy and devotion وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ یہ سوسائٹی کے پارٹ ہوتے ہیں. لائک آف کورس ان آور سوسائٹی دیر یہ چیزیں ہیں, لوگ لائک دے آر ابیوزنگ ٹیکنالوجی اینڈ سو مینی ادر تھنگس, جو جہاں پہ لاز ریلیکسڈ ہیں وہاں پہ وہ کوئک منی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان میں جو بندے جو ریئلی لائک دا پاکستان مائنڈ سیٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ کہ دے وانٹ بی لائک اوور نائٹ رچ. A good news for them is they can کہ اس ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان کو یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑے گا, کیونکہ یونیورسٹی میں کورسز نہیں ہیں. میں ابھی بتا رہا ہوں ٹائم لائن کہ 2016 سے ایک چیز چینج ہوئی, پھر 2023 سے چینج ہوئی, اور اب 2025 میں نیو چیز آ گئی کہ اس کی یہ ٹیک آف اتنی تیز کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بس اس شپ پہ آنا ہے, اسٹارٹ فرام زیرو. جیسے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں, چلیں ہائی پروفیشن پہ نہیں جاتے, اگر آپ جسٹ لائک آپ پلمبر ہیں فار ایگزامپل, تو آپ تھوڑی سی اگر آپ کو اس کی انگلش یا اپنی لینگویج پہ عبور ہے, آپ پلمبنگ کے اتنے سارے چیزیں اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور مٹیریلس دیکھ سکتے ہیں, اور ٹیکنیکس دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کے استاد نے بھی نہیں سکھائیں, اس کے استاد کو بھی نہیں آتی ہوں گی. تو آپ اپنے پروفیشن میں ایک ریولیوشن لا سکتے ہیں بائی یوزنگ دس ایولیوشنل ٹیکنالوجی بیسکلی. رائٹ, تھینک یو ویری مچ احتشام صاحب, ونڈرفل ٹو نو یور پیشن, پیٹریوٹزم, کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئی وش کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کی سروسز ہمارے یہاں پہ صحیح یوٹیلائز ہوں, اور موقع ملے آپ کو بھی اپنے ملک کی کنٹریبیوٹ کرنے کا, اور ملک کو بھی استفادہ کرنے کا اپنے ان لوگوں سے جن کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہے. برین ڈرین کو برین گین میں بدلا جا سکتا ہے جسٹ ود دا رائٹ پالیسیز, اینڈ یو آر ون سچ ایگزامپل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ہیئر ٹوڈے اینڈ برنگنگ دس انفارمیشن جو کہ آپ نے شیئر کیا دیکھنے والوں کے ساتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. رکیں گے جناب, اجازت لیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے, بلکہ اب تو فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کے بعد عید ہے فوراً. سو عید مبارک آپ سب لوگوں کو, اور عید کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے, اے ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک. اللہ حافظ.